اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم العزیز الحکیم الذی خلق الانسان من علق وعلم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سيد المرسلين وخاتم النبيين المخاطب بالطه والياسين المبعوث برحمة للعالمين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا بشيرنا المؤيد سيدنا الممجد المصطفى الأمجد النبی المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابن امه واخيه ووليه ووصيه وخليفته والصاحب لوائه واشرف اطرته وذریته وباب علمه وحکمته وناطق حجته غالب على كل غالب مطلوب كل طالب امام المشارق والمغارب نقطة دائرة المطالب علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى سبحانه وعز اسمه في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صلوات معزز و مکرم سامعین، نوجوانان ساہیوال کی جانب سے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک سوال نہیں، ایک بیان یا ایک پرسش آئی ہے، پوچھا گیا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور پھر فیصلہ خود آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ پرسش، یہ پوچھ گچھ اس لیے کہ یہ میرے نوجوان ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم دونوں کی محبت کوئی ذات کی محبت نہیں ہے بلکہ یہ اس پیغام کی محبت ہے، یہ اس محبت کی محبت ہے کہ جو ہر مسلمان پہ اجر رسالت کی صورت میں واجب کی گئی ہے۔ یہ ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ اسی محبت کے تحت انہوں نے ایک ڈانٹنے والے انداز میں پوچھا ہے کہ چند سال سے آپ نے اپنا سائنٹیفک اور اسکالرانہ گفتگو کا سٹائل چھوڑ دیا ہے جو کہ آپ کا خاصہ تھا، اور آپ نے وہ روایتی مولانا صاحبان والا طریقہ خطاب اپنا لیا ہے۔ آخر کیوں؟ نوجوانان ساہیوال۔ جناب، میں نے یہ لفظ بلفظ آپ کا معروضہ پیش کر دیا۔ اگر میں اس کے جواب کی تفصیل میں جاؤں تو بات بہت آگے چلی جائے گی۔ میں ایک نثر میں اور ایک شعر میں جواب دے کے آج کے بیان کو آپ کی حبیہ سماعت کروں۔ وہ میرے نوجوان اس لیے کہ جیسا جیسا وقت کا تقاضا ہو، ماحول کا تقاضا ہو، اور جو جو صورتحال پیش آئے، میں اسی کے مطابق اپنا بیان آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ نہ کسی جبر سے مانتا ہوں، نہ کسی
خاکی کی رضامندی مجھے مطلوب ہوتی ہے. میں تو کبھی بانی کا تذکرہ بھی نہیں کرتا. میں اس بات کے لیے جواب دہ نہیں ہوں کہ آپ نے اس خطاب کو کیا سمجھا. میں جواب دہ اس بات کے لیے ہوں کہ جنہوں نے مجھے منبر پہ یہ ذمہ داری دی ہے اس بارگاہ میں میرا خطاب قبول ہوا یا نہیں ہوا. اور میں نے الحمدللہ ہمیشہ ذمہ داری سے بات کی ہے. جہاں پہ آپ کو روایتی مولانا والی بات نظر آئی ہوگی تو وہ بھی میں نے روایتی انداز میں نہیں کہی. اور آج بھی جو میں نے آیہ مبارکہ عنوان بیان کے طور پہ لی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد واقع ہو رہا ہو میں اسی سے اپنی گفتگو آغاز کرتا ہوں اور اسی کو موضوع بیان قرار دیتا ہوں. اور دوسرے، مختصر بات تو شعر میں ہو سکتی ہے، نثر میں بات تو طویل ہو جاتی ہے. میں اپنے ان ذہین نوجوانوں سے، میں سائنسی طور پہ بھی آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، ان ذہین نوجوانوں سے صرف ایک بات کہنا ہے. آپ نوجوان ہیں، جدید تعلیم آپ کے پاس ہے، ان سائنسی اور انگریزی اصطلاحات کو آپ سمجھتے ہیں، لیکن مجلس میں آنے والا ہر شخص نہ تو ان اصطلاحات سے واقف ہے، نہ ان گہرائیوں کا علم رکھتا ہے. یا تو آپ یہ کہیں کہ مجلس پر صرف آپ کا حق ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ جو اپنا کاروبار بند کر کے، اپنا سلسلہ چھوڑ کے، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اس لیے فرش اعلیٰ پہ بیٹھا ہے کہ اسے کچھ حاصل ہو جائے. تو ایسے میں اہل معنی کو ہے لازم سخن آرائی بھی. اب زیادہ وقت نہ لوں آپ کا. اہل معنی کو ہے لازم سخن آرائی بھی. اگر جاگ رہے ہیں اور بیدار ہیں، صبح کا وقت ہے، یقیناً سب جاگ رہے ہیں. اہل معنی کو، وہ جو گہری گفتگو کرتے ہیں، وہ جو اہل لفظ نہیں ہیں، اہل معنی ہیں، اہل معنی کو ہے لازم سخن آرائی بھی. بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی. یہ سخن آرائی اس لیے ہے کہ کچھ بات اہل نظر کے لیے ہے اور کچھ تماشائیوں کے لیے ہے. آخری جملہ اور پھر آ جاؤں آج کے موضوع پر. یہ جو معصومین کا ذکر ہے یہ سخی کے دسترخوان کی طرح ہے. سخی کے دسترخوان سے کوئی محروم نہیں جاتا. اگر میں نے آپ سے ساری سائنسی گفتگو کی تو وہ جو سائنس کو نہیں سمجھتا وہ یہ کہے گا کہ میں حاصل کیا لے کے گیا، میں تو محروم گیا. اور اگر میں نے ساری بات عام سطح پر کی تو جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ یہ سوچیں گے کہ آج مجلس سے ہمیں کیا ملا. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ معصوم کا ذکر سننے والے ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق اپنے دامن کو بھر کے جائے. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. لیکن آپ کا یہ حکم میرے سر آنکھوں پر ہے اور جہاں جہاں اس کا موقع ہے میں پہلے بھی یہ کرتا رہا ہوں، اب بھی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ذہین نوجوانوں کی انداز سے بھی خدمت کی جائے. اب اجازت ہے کہ میں آج کی گفتگو آغاز کروں. تیار اور آمادہ ہیں؟ ادھر کے لوگ کچھ خفا خفا بیٹھے ہیں اور ادھر سے بھی کچھ ناراض بیٹھے ہیں. مجھے مل کے احساس دلائیں کہ میں اپنی بات شروع کروں. ذکر علی کے لیے جمع ہوئے ہیں. علی کے معنی ہے بلند. جتنا یہ نام بلند ہے اتنی بلند صلوات یہاں سے وادی نجف تک یوں بھیجیں کہ معلوم ہو جائے علی والے ذکر علی سننے کے لیے تشریف فرما ہیں. عزیزان گرامی، آج آپ کی خدمت میں یوم ضرب سحر کا 13واں خطاب ہدیہ سماعت کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو تو میں نے سارے گزشتہ کہ جو 12واں خطاب تھا تو میں نے قرآن مجید کے 12ویں سورے کی 12ویں آیہ مبارکہ کو موضوع بیان قرار دیا تھا اور سورہ یوسف سے میں نے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں ہدیہ کی تھی اور میں نے پھر 12 سے اپنی بات کو اس کی منزل تک پہنچایا تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ آج 13واں خطاب ہے تو میں 13ویں سورت کی کوئی آیت آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا، اور سورہ رات تو ایسی سورت ہے کہ جس کی ایک ایک آیت پر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کی عمریں گزر جائیں، ان آیتوں کی گہرائیاں ختم نہ ہوں۔ لیکن چونکہ اسی دوران میں وطن عزیز کے اندر 8 اکتوبر کا وہ سانحہ پیش آیا کہ جو ان کو محسوس کر سکے وہ جسمانی طور پہ ہل گئے، اور جو اس خطۂ زمین پر نہیں تھے وہ روحانی طور پہ ہل گئے، اور اس زلزلے سے کچھ انقلاب زمین میں آیا، کچھ انقلاب ذہن میں آیا۔ اسی لیے میں نے آج کے عنوان بیان کو بجائے 13ویں سورت کے اسی واقعے سے مربوط کر دیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں اسی آیت کے ذیل میں گفتگو کروں گا۔ تو اب اگر سننے کے لیے آمادہ و تیار ہیں تب میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اس لیے عزیزان گرامی، بہت بیدار اور بہت ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو تبھی میں اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں ہدیہ کر سکوں گا، اس لیے کہ میں ان کہنے والوں میں سے تو ہوں نہیں کہ میں بولتا جاؤں اور خاموشی اختیار کریں، ورنہ میں پھر بہت جلد اپنا موضوع سمیٹ کر آپ سے اجازت لے لوں گا، اور آپ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے تو سال گزشتہ میں نے 86 منٹ کی گفتگو کی تھی۔ میری کوشش ہے کہ میں آج کم سے کم 60 منٹ آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں۔ پوری رات کا سفر کر کے آیا، اب آپ نے مجھے بیدار رکھنا ہے، میں آپ کو بیدار رکھوں۔ ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ حج کی پہلی آیت ہے۔ سورہ حج قرآن مجید کا 22واں سورہ ہے، اور پہلی آیت میں ارشاد ذات احدیت کی ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو۔ میں نے اس کا ترجمہ ڈرنا نہیں کیا، یہ جب کبھی آپ سے تقوی پہ گفتگو کروں گا تو پھر بتاؤں گا کہ یہ غلط طور پہ ترجمہ رائج ہو گیا ہے۔ تقوی کے معنی ڈرنا، اور متقی وہ جو ڈرنے والا ہو۔ اللہ نے اپنے آپ سے ڈرنے کے لیے نہیں کہا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور کیوں اختیار کرو؟ اس لیے کہ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ، اس لیے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ تو بہت بڑی شے ہے۔ اگر آیت کے تیور پہ آپ نگاہ کر سکیں عزیزان گرامی، یہاں یہ نہیں ارشاد ہو رہا یا ایھا الناس کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا ہوتا تو دنیا یہ سمجھتی کہ قیامت کے زلزلے سے صرف ایمان والوں کو ڈرایا جا رہا ہے، یا صرف ایمان والے اس زلزلے کا شکار ہوں گے۔ کہا نہیں، جتنے بھی انسان ہیں اور اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں وہ خبردار رہیں، قیامت کا زلزلہ سب کے لیے ہے، اور اسے شے عظیم کہہ کے یہ بتایا گیا کہ تم جو ان چھوٹے چھوٹے زلزلوں سے لرزہ براندام ہو جاتے ہو، یہ تو کوئی شے ہی نہیں ہے، اصل میں تو شے عظیم وہ زلزلہ ہے جو ابھی آنا ہے۔ عزیزان گرامی، پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے اسے موضوع بیان بنایا، اس سے پہلے نہ کسی اور عالم نے نہ کسی اور ذاکر نے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1935 میں کوئٹے کا زلزلہ بھی آیا تھا، تو اس وقت کی بھی کوئی روایت نہیں ہے کہ کسی عالم نے ان آیتوں کو موضوع بیان قرار دے کے خطاب کیا ہو۔ میں بالکل نئے زاویے سے بات کروں گا، پہلے آپ توجہ فرماتے جائیں اور پھر لے آؤں گا میں نتیجے تک۔ یہ جو زلزلہ ہے قیامت کا، یہ ہے شے عظیم، اور تم تو اسے شے عظیم سمجھے بیٹھے ہو۔ اگر میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو لفظوں کا وقار جانتے ہیں اور ادب کا ادب سمجھتے ہیں، تو ایک ہی جملے میں بات واضح ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، تم اس زلزلے کو قیامت سمجھتے ہو،
یہ تمہارے لیے قیامت ہے. یہ جو زلزلے کی قیامت ہے یہ تو کچھ نہیں ہے جو قیامت کا زلزلہ ہے. بہت سمجھدار لوگوں سے بات کر رہا ہوں. یہ زلزلے کی قیامت نہیں ہے جو قیامت کا زلزلہ وہ ہے اصل میں قیامت. اور یاد رکھنا کہ یہ زلزلہ جو ہے یہ ایک محدود سطح پر تمہیں قیامت کا تجربہ کروایا جاتا ہے. اب میرے نوجوان مجھ سے راضی ہوں گے جنہوں نے یہ پرسش کی تھی, یہ پوچھ گچھ کی تھی. میں اب ان کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں. اب کچھ ناراض ہوں گے اور کچھ راضی ہوں گے. عزیزان گرامی, سائنسی دنیا میں ایک اصول, ایک ضابطہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایجادات کرتے ہیں اور پیٹنٹ آفس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ ایجاد کی ہے تو آپ اسے پیٹنٹ کر لیں. تو پیٹنٹ آفس اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کا بڑے لیول کا, میکرو لیول کا تجربہ ہے, اسے پہلے آپ مائکرو لیول پہ, چھوٹی سطح پہ کر کے دکھائیں. اس لیے کہ سائنسی طور پر جو حقیقت محدود پیمانے پر درست ثابت ہوگی وہی بڑے پیمانے پر صحیح ثابت ہوگی. میں وضاحت کرتا ہوں. اکثر آپ اخباروں میں پڑھ لیتے ہیں کہ فلاں موجد ہے تو حکومت اس پہ توجہ نہیں دے رہی, اس نے ہوا سے چلنے والی گاڑی بنائی ہے. فلاں موجد ہے تو اس نے اس انداز سے چلنے والا ہوائی جہاز بنایا ہے, حکومت توجہ نہیں دے رہی. اگر حکومت توجہ دے تو وہ یہ بنا کر دکھا دے. نہیں حضور والا, اگر وہ سائنسی حقیقت ہو تو پہلے وہ محدود پیمانے پر اس کا تجربہ کر کے دکھائے, تب وہ بڑے پیمانے پر صحیح ثابت ہوگا. اب میں نے آپ تک کیا بات پہنچائی؟ یہ دنیا پوچھتی رہتی تھی کہ قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی. کیا بہت ذہین لوگ, سلامت و آباد رہیے گا. یہ دنیا سوال کرتی رہتی تھی, یہ اللہ کے نبیوں سے پوچھتی تھی, یہ پیغمبروں سے دریافت کرتی تھی یہ قیامت کیسے آئے گی اور کیوں کر آئے گی. ہم نے تو اتنے مضبوط مکان بنا رکھے ہیں, ہم تو اتنے مستحکم طور پہ رہ رہے ہیں, ہمیں تو کوئی قوت ہلا نہیں سکتی. اور ایسے میں قرآن نے کہا تم اپنے آپ کو بڑا مضبوط و مستحکم سمجھ رہے ہو, اور کانوا اور تم سے زیادہ قوت والے لوگ تھے, لیکن جیسے ہی زلزلہ آیا وہ تہو بالا ہو کے رہ گئے. تو جو پوچھتے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی, تو اللہ ہر زلزلے میں محدود پیمانے پر یہ سائنسی تجربہ کرواتا ہے کہ تمہیں ایک لمحہ پہلے بھی معلوم نہیں ہوتا, اور ایسے ہی قیامت آ جائے گی تمہیں معلوم سر اٹھا کے چلتے ہو, سینہ تان کے چلتے ہو, پام مار کے چلتے ہو, غرور و تکبر کے ساتھ چلتے ہو, اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چلتے ہو. تم سینہ ارض کو یوں سمجھتے ہو کہ جیسے ہم نے اس کو تسخیر کر لیا ہے. ایسے میں تم اپنے قصر پہ, اپنے محلوں پہ, اپنے مکانات پہ ناز کرتے ہو کہ ہم یہاں محفوظ ہیں, اور جیسے ہی زلزلہ بستیوں کو الٹ دے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک لمحہ پہلے ہم جسے محفوظ سمجھ رہے تھے وہ کتنا غیر محفوظ ہے. تو اس لیے حضور والا آؤں گا میں اور موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں, کیونکہ اب آپ بیدار ہو گئے ہیں تو میرا کوئی جملہ ضائع نہیں جائے گا, میرا کوئی لفظ رائے گا نہیں جائے گا. تم یہ سمجھتے ہو کہ زمین میں زلزلہ ہے, تو یہ زمین میں جو بھی زلزلہ آتا ہے وہ مقامی سطح پر آتا ہے, محدود پیمانے پر آتا ہے. لیکن جو قیامت کا زلزلہ ہے اس میں زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں ہلایا جائے گا, ہم پورے کرۂ ارض کو دیں گے. اور آیت آواز دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا زلزلت الارض زلزالہا, اور وہ وقت جب زمین ہلا دی جائے گی, یہ نہیں کہا زمین خود ہلے گی, ہلا دی جائے گی. خود نہیں ہلے گی, ہلا دی جائے گی.
چھنجوڑ دی جائے گی، زلزلے کا شکار کر دی جائے گی۔ ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، آگے ان آیتوں پہ بولوں گا، صرف ایک جملہ سننا میرے ذہین لوگوں۔ یہ جب زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی، ہلا ڈالی جائے گی، یعنی جب یہ ہلے گی نہیں، ہلائی جائے گی، تو پھر یہ تلاش کرو کہ وہ کون ہے جو زمین کو ہلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ دل بولا اس لیے کہ سائنسی و منطقی اصول ہے کہ جب تک حرکت دینے والا کوئی نہ ہو، کوئی شے حرکت میں آ نہیں سکتی۔ تو جب زمین ہلائی جائے گی تو آؤ اسے ڈھونڈیں کہ زمین کا ہلانے والا کون ہے، زمین کو زلزلے میں لانے والا کون ہے۔ تو اب ایسے میں میرا اگر یہ جملہ ضائع ہوا، پہلے بھی کوئی جملہ ضائع نہیں ہوا ہے، اب جو کہنے جا رہا ہوں اگر یہ ضائع ہوا تو آج کو کچھ کہہ تو نہیں سکتا، دل میں رنج لے کے جاؤں گا کہ تیرا برس سے خطاب کر رہا ہوں اور اہل صاحبان نے یہ جملہ ضائع کر دیا، لیکن میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دینا۔ میں یہیں سے بڑی اہم فکر پہ آ رہا ہوں۔ ان آیتوں میں جہاں زمین جھنجھوڑنے کا ذکر ہے، آیت زمین جھنجھوڑنے کی بات کر رہی ہے، لیکن اصل میں وہ لوگوں کے ذہن جھنجھوڑنا چاہتی ہے۔ اب ذرا اس فکر پہ توجہ کرتے جانا میرے نوجوانوں۔ ایک زلزلہ وہ ہے جو زمین میں آتا ہے، ایک زلزلہ وہ ہے جو ذہن میں آتا ہے۔ میں یہ فرق بتاتا جاؤں گا۔ ایک زلزلہ زمین میں آتا ہے، قبلہ ایک زلزلہ ذہن میں آتا ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ جو زلزلہ زمین میں آتا ہے اس سے دنیا برباد ہو جاتی ہے، لیکن جو زلزلہ ذہن میں آتا ہے اس سے آخرت آباد ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو یاد رہیں گے، آنے والے برس تک یاد رہیں گے، اس کے بعد تک آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں گے۔ جو زلزلہ زمین میں آتا ہے اس سے دنیا برباد ہو جاتی ہے، جو زلزلہ ذہن میں آتا ہے اس سے آخرت آباد ہو جاتی ہے، جو زلزلہ کرۂ ارض پہ آتا ہے اس سے عالم تہو بالا ہو جاتا ہے، اور جو زلزلہ روح و قلب میں آتا ہے اس سے ہر طرف اجالا ہو جاتا ہے۔ اور جو اب بھی نہیں بولا وہ اب بولے گا، اور جس نے اب بھی لب نہیں کھولے وہ اب لب کھولے گا، اور جو گھر سے قسم کھا کے آیا ہے کہ ڈاکٹر شبیع الحسن رضوی کے آج کے خطاب میں اپنے لب نہیں کھولے گا، اسے بھی قسم ہے بات دل کے پردے سے ٹکرائے تو یہ میرا نہیں، جنہوں نے یہ فکر عطا کی ہے اس بارگاہ کا حق ہے کہ قصر بطول سے وادی نجف تک دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے نعرے کی آواز اپنے مولا تک پہنچائے۔ اب میں جملہ اور کانٹے کا جملہ دے رہا ہوں، یہ جملے کا ایک ایک لفظ ذہنوں میں محفوظ کرنے کے قابل ہے کہ جو زلزلہ ذہن میں آتا ہے اس سے آخرت آباد ہو جاتی ہے۔ نہیں، آؤ میں اور بتاؤں کہ زلزلے کہاں کہاں آتے ہیں۔ جو زلزلہ زمین میں آتا ہے وہ صاحب مال کو بے حیثیت کر دیتا ہے۔ ابھی جملہ جو زلزلہ زمین میں آتا ہے وہ امیر کو فقیر بنا دیتا ہے، صاحب مال کو بے حیثیت کر دیتا ہے، صاحب زر کو بے زر بنا دیتا ہے۔ جو زمین میں زلزلہ آئے وہ صاحب بے زر کو بے زر کر دے، اور جو زلزلہ زمین میں نہیں زمین میں آئے وہ بے زر کو ابو زر کر دے۔
زمین کا زلزلہ آئے وہ بے زر بنا دیتا ہے، اور جو ضمیر میں آئے وہ ابو ذر بنا دیتا ہے۔ اور جن کے ضمیروں میں زلزلہ نہ آئے تو چاہے زمین میں زلزلے آتے رہیں وہ غنی کے غنی رہتے ہیں۔ اس لیے کہ ضمیروں میں زلزلہ نہیں آیا، ذہنوں میں زلزلہ نہیں آیا، فکروں میں انقلاب نہیں آیا۔ اس لیے اب ذرا اگر فلسفیانہ سطح پہ توجہ کریں گے آپ تو لے جاؤں میں کسی بلند منزل پر۔ زلزلے کے بہت سے پہلو ہیں، بہت سی حقیقتیں ہیں، بہت سے اس کے سائنسی، تکنیکی، علمی، تفسیری پہلو ہیں، لیکن عزیزو میں ایک نئے زاویے سے بات کر رہا ہوں۔ زلزلہ بدل دیتا ہے، فلسفیانہ جملہ ہے، اتنے ذہین لوگ بیٹھے ہیں کہ مجھے اس کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زلزلہ بدل دیتا ہے زاویہ نگاہ کو۔ زلزلہ کہیں بھی آئے، چاہے زمین میں آئے چاہے ضمیر میں آئے، لیکن بدل دیتا ہے زاویہ نگاہ کو، بدل دیتا ہے نقطہ نظر کو، بدل دیتا ہے طرز فکر کو۔ نہیں، زلزلہ بدل دیتا ہے حقیقت اشیاء کو، اس لیے کہ زلزلے سے پہلے جو شے قیمتی معلوم ہو رہی تھی زلزلے کے بعد بے حقیقت معلوم ہوتی ہے، جو زلزلے سے پہلے اہم تھی زلزلے کے بعد غیر اہم ہو جاتی ہے، جو زلزلے سے پہلے مضبوط تھی وہ زلزلے کے بعد کمزور ہو جاتی ہے، جو زلزلے سے پہلے کمزور سمجھی جاتی تھی اس کی اہمیت زلزلے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ یعنی زلزلہ بدل دیتا ہے آپ کے سوچنے کے انداز کو، اس لیے کہ اشیاء کی حقیقت وہ نہیں رہتی کہ جو زلزلے سے پہلے تھی۔ اور اگر اب جملہ دے رہا ہوں، اور اگر اچھا چلو اتنی سادہ بات کروں کہ یہ سائنس والے نوجوان تو نوجوان، وہ کہ جس نے کسی تعلیمی ادارے کی شکل بھی نہیں دیکھی اس کو بھی بات یوں سمجھ میں آئے کہ وہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرے، اتنی سادہ بات کروں۔ اچھا میں کسی ایسی بستی میں آپ کو لے جاؤں اور آپ سے کہوں یہاں بڑا شدید زلزلہ آیا تھا لیکن مکان ویسے ہی ہوں، قصر ویسے ہی ہوں، لوگ ویسے ہی ہوں، درخت ویسے ہی ہوں، عمارتیں ویسی ہوں، نہ کوئی منہدم ہو، نہ کوئی گرے، نہ کوئی مسمار ہو، نہ کوئی دراڑ آئے، نہ کوئی شکستگی ہو، نہ کوئی زخمی ہو، تو میں آپ سے کہوں یہاں اتنی شدت کا زلزلہ آیا تھا تو آپ مجھ سے یہی کہیں گے کہ آپ کہتے ہیں تو آیا ہوگا، ورنہ آثار سے نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں کبھی کوئی زلزلہ آیا تھا۔ پوری توجہ، یعنی اگر آثار نہ بتائیں کہ پرانی بستی مسمار ہو چکی اور نئی بستی بسائی جائے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ زلزلہ آیا تھا، پرانی بستیاں ٹوٹ گئیں، نئی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تو یہ جو زمین کے زلزلے کے بارے میں صحیح ہے تو مجھے اجازت دو نا میں ضمیر کے زلزلے کے بارے میں پوچھوں، اس لیے کہ انقلاب آیا تھا، ذہنوں میں اسلام انقلاب لانے کے لیے آیا تھا، ضمیروں میں زلزلہ برپا کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو اگر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی رسول کی بارگاہ میں بھی لوگ ویسے ہی نظر آئیں جیسے پہلے تھے، نہیں میں ابھی بھی سمجھا نہیں سکا ہوں۔ میں نے کہا جب تک پرانی بستی مسمار نہ ہو، نئی آبادی اس پہ قائم نہیں ہوتی، تو اچھا اگر زلزلہ ان کے ذہنوں ضمیروں میں آیا تو پرانے بت ٹوٹ کے گر جانے چاہیے، اگر دلوں میں پھر بھی بت خانہ آباد رہے تو یہ سمجھ لینا ان کے ذہنوں میں زلزلہ آیا ہی نہیں۔
کہ یہ زلزلہ ہے قیامت کا اور یہ شے عظیم ہے. اور سورہ حج میں اس آیت کو اس لیے رکھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے جیسے حج کے موقع پہ جمع ہو رہے ہو، ہم قیامت کے زلزلے اور ہم قیامت کے زلزلے کے بعد پوچھیں گے کہ مکان کو تو پہچانتے تھے، کبھی مکین کو بھی پہچاننے کی کوشش کی؟ اس لیے عزیزو کہ جو زمین کو ہلا دے گا، جو زمین کو لرزہ برندان کر دے گا، یہ سورہ زلزال 99واں سورہ ہے قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. ایسے میں کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، ایسے میں کہ جب زمین اپنے بوجھ کو نکال پھینکے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کوئی انسان اس سے پوچھے گا تجھے ہو کیا گیا ہے؟ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، اور جب یہ اپنی خبریں اس سے بیان کرے گی. بس حضور والا ذرا میں روکنا چاہ رہا ہوں ایک فکری نقطے پر. یہ بالکل بیداری کے عالم میں کسی ذہن میں نیند کا، کسی دماغ میں خواب کا کوئی شائبہ نہ ہو، نہ کسی نوجوان میں. یہ زلزلے کی لغوی حقیقت کیا ہے؟ یہ معصومی صاحب قبلہ بہت معصوم سے میرے سامنے ہمیشہ رہتے ہیں. ان کو دیکھ کے میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ جملے یہ عربی ادبیات کے اور لغت کے اور عربی گہرائی کے وہ بھی ان کی خدمت میں ان کے توسط سے آپ کے حوالے کر دوں. زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا کہ آپ گھبرا جائیں. یہ لغوی اعتبار سے، لیکسیکون کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے یہ زلزلہ ہے کیا؟ حضور ہے تو یہ ایک ہی لفظ زلہ، اور یہ زلہ میں دوبارہ زل کو ڈال کر یہ زلزلہ کیا گیا، اس لیے کہ عربی زبان کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ تکرار لفظی تکرار معنی کی دلیل ہے. یعنی زلہ کے معنی ہیں قدم کا لڑکھڑا جانا. میں ابھی جب نتیجہ دوں گا نا، دونوں ہاتھ بلند کر کے آپ نجف تک آواز پہنچائیں گے. ابھی نتیجہ دوں گا. زلہ کے معنی ہیں پاؤں کا پھسل جانا، لڑکھڑا جانا غیر ارادی طور پر، ان انٹینشنلی، جس میں قصد کا دخل نہ ہو، ارادے کا دخل نہ ہو. سوچنا میرے نوجوانوں، میں بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. میرے سنی شیعہ بھائیوں غور کرنا جہاں جہاں آواز پہنچے. یعنی اپنے ارادے سے نہیں، قدم لڑکھڑا گئے تو بس جب لڑکھڑا گئے تو اس میں ارادہ نہیں تھا. گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ارادہ شامل ہو. توجہ چاہتا ہوں. تو اب زلہ کیا ہے؟ یہ ہے پاؤں کا لڑکھڑا جانا. اور زلہ زلزلہ یعنی پاؤں یوں لڑکھڑانے لگے کہ کسی جگہ پہ قرار نہ ہو. اس کیفیت کو زلزلہ کہتے ہیں کیونکہ پاؤں زمین پہ جم نہیں رہے ہیں، ثبات قدم نہیں آ رہا ہے. یہ ہے زلزلے کی کیفیت. زلہ پاؤں کا لڑکھڑا جانا، زلزلہ پاؤں کا کسی طریقے سے نہ جمنا. ارادہ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، قصد نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے، بس پاؤں لڑکھڑا گیا. تو اب ایسے میں یہ ہے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت. کہاں ہے وہ دنیا
جو آدم پہ یہ الزام رکھتی ہے کہ نعوذ باللہ آدم نے گناہ کیا تھا، حضور والا اگر آدم نے گناہ کیا ہوتا تو قرآن گناہ کا لفظ استعمال کرتا نہیں، قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے قدم لڑکھڑا دیے تھے، گناہ نہیں ہوا تھا، قدم لڑکھڑا گئے۔ ان کے قدم لڑکھڑائے تھے، قدم لڑکھڑائے تھے، گناہ نہیں کیا تھا۔ اور قدم بھی کیوں لڑکھڑائے؟ اس لیے کہ جب ہم نے یہ اجازت دے دی تھی کہ تم جنت میں جہاں چاہے رہو اور جو چاہے کھاؤ پیو، لیکن ایسے میں خبردار رہنا، لا تقرب هذه الشجرہ، دیکھو اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ دنیا آج تک اسے شجر سمجھ رہی ہے، درخت سمجھ رہی ہے، پیڑ سمجھ رہی ہے، کسی نے کہا گندم، کسی نے کہا سیب، ایسے میں دنیا کو معلوم ہی نہیں ہے یہ شجر نہیں ہے، یہ شجرہ ہے۔ تو ایسے میں یہ کسی درخت کے پاس جانے کا خیال نہیں تھا، یہ کوئی بلند شجرہ تھا۔ ذہن میں خیال آیا کہ میں شجرے جیسا ہو جاؤں۔ سے کہا کہ قدم لڑکھڑانے کو کہتے ہیں ذلہ، جاؤ جا کے عربی لغت اٹھا کے دیکھ لو، قدیم لغت سے لے کے آج تک مفردات امام راغب اصفہانی اٹھا کے دیکھ لو، اس میں ساری تفصیل مل جائے گی۔ تو ایسے میں عزیزان گرامی، اگر دنیا یہ کہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بلا ارادہ جو قدم لڑکھڑا جائے، اور آیت تو کہہ رہی ہے شیطان نے انہیں لڑکھڑا دیا، شیطان نے بہکا دیا، تو ایسے میں شیطان نے کیا بہکایا؟ حضور والا آدم کے دل میں کوئی خیال نہیں آیا، فقط یہ خیال آیا تھا کہ میں ان جیسا ہو جاؤں۔ تو دنیا کو اللہ نے اس آیت کے ذریعے یہ بتایا 14 کی 9 اور ہے، باقی خلقت کی 9 اور ہے، یہ اور ہیں وہ اور ہیں۔ اور اس لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا کہ جب بھی کسی ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم محمد و آل محمد جیسے، وہ ہم جیسے، یہ انسانی خیال ہو ہی نہیں سکتا، یہ شیطانی خیال۔ شیطان کا خیال ہے جو ذہنوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو کسی کے لباس پہ نہ جانا، کسی کی کتابوں پہ نہ جانا، کسی کے قم سے پڑھ کے آنے پر نہ جانا، کسی کے نجف و شام سے پڑھ کے آنے پر نہ جانا، کسی کے آبا و امامے پہ نہ جانا، کسی کی ٹوپی و شیروانی پہ نہ جانا۔ بس یہ دیکھنا وہ خود کو کیا سمجھتا ہے اور محمد و آل محمد کو کیا سمجھتا ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ میں ان جیسا، وہ مجھ جیسے، تو چاہے وہ اپنا ہے چاہے پرایا، یہ شیطان کی اتباع میں ہے، رحمان کے سائے میں نہیں ہے۔ اور ایسے میں جب یہ زمین زلزلے میں لرزہ براندام کر دی جائے گی، جب زمین کو زلزلہ آئے گا، اور ایسے میں جب زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی، بس ذرا ایک مجھے مشکل بات کہنے دینا اور پھر میں آسان باتوں پہ آ جاؤں گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بچے ہیں مولانا اور بھی عربی کے جاننے والے یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ جب زمین ہلا دی جائے گی، جب زمین اپنے بوجھ نکال پھینکے گی، جب کوئی انسان اس سے پوچھے گا، میرا طالب علمانہ سوال یہ ہے کہ ترجمہ جہاں بھی کیا جا رہا ہے
وہ مستقبل کے صیغے میں ہے، اور آیت میں پڑھ کے دیکھ لو اس میں تو ماضی کا صیغہ ہے۔ اچھا، جسے زلزلت کے معنی یا اخرجتوں کے معنی نہ ہو تو کالا کا تو معنی پتہ ہوں گے نا؟ کالا کہا تو یہ تو ماضی کے صیغے ہیں، اور ترجمہ آپ کر رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں ہوگا۔ تشریح کا میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ جو سمجھے وہ دعا دے، جو نہ سمجھے وہ دعا لے۔ میں کہہ کے گزر جاؤں گا، کیونکہ میری کوشش ہے کہ آپ کے دفاترات کے تعلیمی اداروں تک پہنچنے کا وقت آپ کو میسر رہے، اور میں اس سے پہلے، اور آج ماتم بھی ہونا ہے، ماتمداری کے لیے بھی میں وقت آپ کو دوں۔ پوری توجہ۔ یہ ماضی کے صیغے، ترجمہ مستقبل کا، یا تو یہ مانے کہ جس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا وہ عربی زبان سے واقف ہی نہیں تھا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اتنے جید، اتنے بزرگ، اتنے بڑے، اتنے صاحب علم لوگ اہل سنت و اہل تشیع میں گزرے جنہوں نے ترجمہ کیا، اور سارے انگریزی، اردو، فارسی جتنے بھی ترجمے ہوئے سب میں مستقبل کی بات ہے، لیکن آیت میں تو صیغے ماضی کے ہیں۔ اب یا جو جواب مجھے عطا ہوا اس بارگاہ سے، کتابوں میں نہیں ملے گی یہ بات، میں ممبر سے پوری ضمانت سے کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ میں کہتا ہوں، یہ براہ راست ان کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے۔ جو کتابوں میں ہے وہ میں کتابوں کے حوالے دیتا ہوں، جو کتابوں میں نہیں ہے اس کے لیے میں دلیل دیتا ہوں۔ اب یا تو آپ اس جواب کو مان لیجئے کہ جو میں آپ کے لیے ہدیہ کروں، اور یا اس سے بہتر جواب مجھے آپ ڈھونڈ کے لا دیجئے۔ قبلہ میری کوئی ضد تو ہے نہیں، میرے نوجوانوں، روایتی مولوی وہ ہوتا ہے جو ضدی ہوتا ہے، جو کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی آیت ہے، وہی لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں، لیکن جو اسکالر ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا جواب ہے، اگر آپ کے پاس اس سے بہتر دلیل ہے تو آپ دلیل کے ساتھ اپنا جواب پیش کر لیجیے۔ صیغے ماضی کے، ترجمہ مستقبل کا، اور حضور ترجمہ کرنے والے بھی کیا کرتے؟ مجبوری یہ ہے کہ قیامت تو ابھی ہونا ہے، وہ کیسے کہہ دے کہ قیامت ہو چکی ہے؟ اسی لیے ترجمہ مستقبل کا ہے، بس تشریح کا موقع نہیں ہے، جو سمجھے گا وہ دعا دے گا۔ یعنی آیت میں صیغے ماضی کے، واقعہ مستقبل کا، یعنی آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو واقعہ تمہارے لیے ابھی ہونا ہے۔ پوری توجہ، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ فکر کا جملہ ہے، یہ علم کا جملہ ہے۔ پوری توجہ، لفظ آیا نہ جائے، یہاں سمجھ میں آئے تو دعا دینا، گھر جا کے سمجھ میں آئے تو دعا دینا، غور کرتے رہنا۔ جو میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر شبیل حسن رضوی اپنے دوستوں سے ان کے دل کے دروازے پہ دستک دے کے بات کر رہا ہوں۔ صیغے ماضی کے، واقعہ مستقبل کا، تو کیا حرج تھا اگر صیغے بھی مستقبل کے یعنی مضارع کے استعمال کیے جاتے؟ تو کوئی حرج تو نہیں تھا۔ یہ ماضی کے صیغے مستقبل کے واقعے کے لیے کیوں استعمال کیے گئے؟ میرے نوجوانوں توجہ کرنا، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ نے ماضی کے صیغے مستقبل کے واقعے کے لیے استعمال کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ جو واقعہ ابھی تمہارے لیے ہونا ہے، جس نے یہ واقعہ کرنا ہے اس کے لیے یہ ہو چکا ہے۔ یہ اگر میں اس کی سائنسی تشریح میں جاؤں گا
تو بہت دیر ہو جائے گی. بس آج یہ جملہ یاد رکھنا، میں پھر کبھی تشریح کر دوں گا. جو تمہارے لیے ابھی ہونا ہے، جس نے یہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ ہو چکا ہے. اچھا آسانی سے سمجھا دوں، یہ تسبیح ہے میرے ہاتھ میں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اپنے نوجوان کو دے دوں، تو یہ اب میں دینا چاہوں گا، تو اب یہاں میرے ہاتھ سے میرے نوجوان کے ہاتھ تک پہنچنے میں کچھ تو وقت لگے گا. یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس تک پہنچنے میں وقت لگے گا. یہ میرے لیے اور ہے، اس کے لیے اور ہے. اس تک پہنچے گی، یہ اس کے لیے مستقبل ہے، میرے اختیار میں ہے، میرے لیے ماضی ہے. یہ غور کرتے جائیے گا، غور کرتے جائیے گا. یعنی یہ آیت کسی کا قیامت پہ اختیار بتا رہی ہے کہ اس کا قیامت پہ اختیار ایسا ہے کہ تمہارے لیے یہ ہونا ہے، اس کے لیے یہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ وہی تو زمین کو ہلائے گا، وہی تو زمین کے بوجھ نکال پھینکے گا، وہی تو ہے جو زمین سے پوچھے گا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. تفسیر کرنے والوں نے کہا کہ حیران ہو کے کافر یہ پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے. حضور والا کافر تو اس وقت حیات ہی نہیں ہوگا، اور اگر حیات ہوگا تو حواس ہی میں نہیں ہوگا. میں لے آیا ہوں کسی منزل پہ، اب میں بہت تیز رفتاری سے جا رہا ہوں. کافر اول تو حیات نہیں ہوگا، اور اگر حیات ہوگا تو حواس میں نہیں ہوگا. ابھی مقامی زلزلہ آیا، تم آج تک بدحواس پھر رہے ہو، مومن ہو کے بدحواس پھر رہے ہو، مسلمان ہو کے بدحواس پھر رہے ہو. کافر کو کب ہوش ہوگا کہ وہ زمین سے پوچھے، اور اگر پوچھنا چاہے بھی تو زمین اسے کیوں بتائے گی؟ کافر کا زمین پہ حق ہی کیا ہے؟ یار کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، دیکھو میرے دوستو، کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. کافر بھائی میرے نوجوانوں نے صاحبال نے مجھ سے پوچھا اس لیے کہ وہ اپنا حق سمجھتے ہیں مجھ پر، میں نے جواب دیا کیونکہ ان کا حق ہے مجھ پر. تو یہ کافر زمین سے کیوں پوچھے؟ چلو وہ پوچھ بھی لے تو زمین جواب کیوں دے؟ اور یہ تو وہ ہوگا پوری تیزی سے، کیونکہ اب میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے، تیزی سے میرے ساتھ چلتے چلے آنا. اس لیے عزیزو کافر نہیں ہو سکتا، کافر نہیں پوچھ سکتا، کافر کا زمین پہ کوئی حق نہیں. اور کافر زمین کے بوجھ کیسے نکالے گا؟ میرا یہ جملہ ضائع ہو گیا تو افسوس رہے گا. کافر زمین کے بوجھ کیسے نکالے گا؟ وہ تو خود زمین کا بوجھ ہے. انسان مجموعے میں نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے اور کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ال انسان ہے. اس کا زمین پہ حق ہے، وہ زمین سے پوچھے گا. اب میرا جملہ جسے اب بھی پتا نہ چلا ہو وہ ال انسان کون ہے، وہ انسان کو نہ ڈھونڈے، ال انسان کو ڈھونڈے. اور جسے پتا نہ چلے وہ قرآن میں یوم نہ ڈھونڈے، کوئی ال یوم ڈھونڈے. جسے الیوم کا پتا چل جائے اسے ال انسان کا پتا چل جائے گا. جہاں الیوم اکملت لکم دینکم کی آواز آئے گی، وہیں
وہیں سے پتا چلے گا کہ یہ الانسان کون ہے، اور وہ پوچھے گا زمین سے کہ تجھے ہو کیا گیا ہے، اور حد ہو گئی ہے آج علی والا ہو کے تمہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کون ہے جو اس زمین سے پوچھے گا، اور جو اس کو مانتے نہیں تھے وہ بھی جانتے تھے کہ زمین سے کون پوچھے گا۔ اس لیے کہ جب بعد رسول مدینے میں زلزلہ آیا اور اتنا شدید زلزلہ آیا کہ زمین کو قرار نہیں آتا تھا، زمین ٹھہرتی نہیں تھی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ گناہ ہوتے ہیں تو زلزلہ آتا ہے، حق اعمال ہوتا ہے تو زلزلہ آتا ہے۔ یہ جو بعد رسول زلزلہ آیا تو ہمیں بتانا کس کا حق چھینا گیا۔ شدید زلزلہ آیا کہ کسی طریقے سے زمین رکتی نہیں تھی، زمین ٹھہرتی نہیں تھی، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، جانتے تھے کہ زمین کا مالک کون ہے۔ سب کے سب آئے، ابو طالب کے بیٹے کے دروازے پر آواز دی، ابو الحسن زمین رکتی نہیں ہے۔ ابھی مصائب کی منزل نہیں ہے، ابھی مصائب کی منزل نہیں ہے، مجھے بہت دور لے کے جانا ہے۔ اے ابو الحسن زمین ٹھہرتی نہیں ہے، زمین رکتی نہیں ہے۔ اتنا شدید زلزلہ کہ سب اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ بھئی آپ سن لیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اتنا شدید زلزلہ، سب گھر سے باہر آ گئے۔ تو اچھا کس کے گھر پہ آئے؟ علی ابن ابی طالب کے گھر پر۔ تو اگر یہ زلزلہ سب کے لیے تھا تو علی کو بھی تو گھر سے باہر ہونا چاہیے۔ یا کیا سمجھتے ہو؟ کہاں بیٹھے ہو؟ کس انداز سے سماعت کر رہے ہو؟ اگر اس کے لیے بھی ہوتا تو وہ بھی گھر سے باہر ہوتا نہیں، وہ تمہارے بلانے پہ باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد اس نے زمین پہ ہاتھ رکھا، آواز دی مالک اے تجھے ہو کیا گیا ہے، تو رکتی کیوں نہیں ہے؟ تو جو رسول کے بعد زمین سے پوچھ رہا ہے تجھے کیا ہو گیا، وہی قیامت کے بعد زمین سے پوچھے۔ سے پوچھے گا کہ تجھے ہو کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ زمین کا مالک ہے، وہ ابو تراب ہے۔ یہاں تک تو سمجھ لو گے اور تمہارے ظرف نہیں چھلکیں گے، لیکن جب میں یہ کہوں گا کہ وہ صرف ابو تراب ہی نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے وہ رب العرض ہے۔ عبودیت کو مان لیتے ہو، ربوبیت کو نہیں مانتے۔ جو اب ہوتا ہے وہی تو رب ہوتا ہے۔ تیز رفتاری سے ایک جملہ کہہ دوں، اب وقت بالکل نہیں ہے، تیز رفتاری سے ایک جملہ کہہ دوں۔ حضور والا کتنی مرتبہ حدیث قدسی سنی۔ ڈاکٹر سید شبیل الحق نظوی کا کام یہی ہے نا میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، کہ بار بار کی سنی ہوئی بات میں بھی ایک نیا زاویہ دے۔ آیتیں تو میں نہیں لا نہیں سکتا، حدیثیں تو نہیں گھڑ نہیں سکتا، فرامین معصومین تو نئے بنا نہیں سکتا، لیکن جو انہوں نے اپنی بارگاہ سے علم و معرفت عطا کی اس کے تحت نیا زاویہ تو دے سکتا ہوں۔
اچھا بس بہت تیزی سے ختم کر رہا ہوں. کتنی مرتبہ سنا لولا کلمہ خلقت الافلاک؟ کیا ترجمہ ہے حضور؟ اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے، وہ گھبرایا نہ کرو، بولا کرو، اس لیے کہ خطاب اس وقت خطاب نہیں رہتا جب یہ مکالمہ بن جائے. میں حوصلہ شکنی نہیں کرتا بولنے کی. کیا ترجمہ ہوا؟ اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کیا بولا؟ کائنات کو. شاباش، میں صرف یہ سننا چاہتا تھا. یہ جو ترجمہ کر دیتے ہیں آپ کہ ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے، تو قبلہ یہ کائنات تو خدا ربی کا لفظ، تو اللہ نے لفظ کائنات ہی کیوں استعمال نہ کر لیا کہ میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آ سکا کہ ہر ایک یہ ترجمہ کیوں کرتا ہے کہ میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے، حالانکہ واضح ترین الفاظ ہیں حدیث قدسی کے، لولا کلمہ خلقت الافلاک. اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے. اگر آج یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی تو آنے والے 14ویں خطاب تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے. اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، پوری توجہ سنی شیعہ بھائیو، تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے، ہم افلاک کو پیدا نہ کرتے. آپ کے صدقے میں یہ افلاک بنے، یعنی یہ جو آسمان ہیں یہ محمد مصطفیٰ کے صدقے میں وجود میں آئے ہیں. پوری توجہ، آسمان مصطفیٰ کے صدقے میں خلق ہوئے. اچھا میرے پروردگار کیا حج تھا کہ ایک لفظ اور آگے بڑھا دیتا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک والارض. اے میرے حبیب اگر تم نہ ہوتے تو ہم آسمانوں اور زمین کو پیدا نہ کرتے. کوئی حرج تھا؟ اور اگر یہ نتیجہ سمجھ میں آ گیا، آج کی پوری گفتگو کا حاصل اور نچوڑ دے رہا ہوں. جس کے دل سے ٹکرائے گا اپنے ہاتھ بلند کرے گا. کوئی حرج تھا کہ پروردگار ایک لفظ کا اضافہ کر دیتا؟ اے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو ہم آسمانوں اور زمین کو پیدا نہ کرتے. میں نے بارگاہ احدیت میں عرض کی کہ پروردگارہ کیا حرج تھا، ایک لفظ بڑھا دیتا. کہا تجھے معلوم نہیں ہے، باتیں بنا لینا اور ہے، علم کی گہرائی میں جانا اور ہے. آسمان ہم نے کسی کے صدقے میں خلق کیے ہیں تو ہم نے اس کا نام لیا. یہ زمین کسی اور کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. رب الافلاک اور ہے، رب الارض اور ہے، آسمانوں کا پالنے والا اور ہے، زمین کا پالنے والا. تیزی سے بتا دوں اور گزر جاؤں اور جا کر دیکھ لینا کتابیں. یہ 25 ذیقعات کو لکھنؤ سے لے کر نجف تک اور نجف سے لے کے شام و عراق تک ایک عید منائی جاتی ہے، عید دہو الارض. اللہ کے اسماء صفات سے ایک اسم ہے داہی الارض، زمین کا بچھانے والا. زمین کا پہلا ذرہ رکھا گیا، زمین کے مرکز میں رکھا گیا، اور زمین کا مرکز مکے کو بنایا گیا، مکے کا مرکز کعبے کو بنایا گیا، کعبے کا مرکز اس نقطے کو بنایا گیا کہ جس میں اس پہلے ذرے کو رکھا گیا. مٹی کا وہ پہلا ذرہ کہلاتا ہے ام تراب. آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے علی عین کعبے میں کیوں آئے؟ اور جہاں ام تراب ذرہ تھا ابو تراب کو وہیں آنا. بہت کوششیں ہیں، بہت پہلو ہیں، لیکن سمے کہاں ہوں بات کو، سمے کہاں ہوں بات کو. حضور ہمیں آپ کی توجہ کو اور آپ کے نوجوانوں کو اور دوستوں کی توجہ کا میں احترام کرتا ہوں. میں کچھ باتیں ابھی ان کے لیے کہوں گا، لیکن سمے کہاں ہوں بات کو عزیزو. اسی لیے کہ جہاں ام تراب ذرہ رکھا گیا ہے وہیں پہ ابو تراب کو آنا ہے. وہ ابو تراب ہے، وہ
زمین کا مٹی کا باپ ہے، جو عبوبیت ہے وہی ربوبیت ہے۔ کیا قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ یہ دعا کرو کہ ایسے میں اپنے پروردگار سے کہ ہمارے والدین پر رحم کر، کرم کر، رب ارحمہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ کما ربیانی صغیرہ، جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری ربوبیت کی ہے۔ تو والدین رب ہوتے ہیں بچے کے، کیونکہ وہ بچے کو پالتے ہیں۔ اب یہ ڈھونڈو زمین والوں کو پالنے والا کون ہے؟ بس ایسے میں حضور والا، بس میں آ گیا ہوں خاتمہ کلام پہ۔ یوم تو حدث اخبارہا، اور وہ اس سے اپنے سارے اخبار بیان کرے گی، سب احوال بیان کرے گی، ہر ایک کا نامہ اعمال بیان کرے گی، ہر ایک کے بارے میں بتا دے گی۔ اچھا، اس لیے لازم ہے کہ اس الانسان کو پہچان لو، کیونکہ تمہارا نامہ اعمال اس کے حضور پہلے پیش ہوگا۔ بس خاتمہ کلام پہ آ رہا ہوں، اس لیے کہ جو خاتمہ کلام کو ضائع کر دے گا وہ ضائع کر دے گا کہ جو بات اور جو فکر میں پہنچا رہا ہوں، اور میں نے کبھی کوئی بات دلیل کے بغیر نہیں کی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ دلوں میں زلزلہ آ رہا ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ظرف سنبھل نہ رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ استغفار کے لیے کانوں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہوں، لیکن نہیں، یہاں سے لے کے شام تک، وہاں سے لے کے عراق و نجف تک، تمام حوضوں سے، یہاں کے مدرسے سے لے کے جامعہ ازہر تک، ایک ایک بات کا ذمہ دار۔ زمین اس کے سامنے اپنے اخبار بیان کرے گی، اپنے احوال بیان کرے گی۔ تو اب ایسے میں دیکھو کہ تم اپنے اعمال میں کر کیا رہے ہو۔ بس حالات حاضرہ سے ایک جملہ اور میں فکر پہنچا دوں۔ عزیزان گرامی، عجیب بات ہے کہ جیسے ہی زلزلہ آیا تو ہر ایک نے آواز دینا شروع کر دی، پکارنا شروع کر دیا، المدد المدد، ہر ایک سے مدد کی درخواست کرنا شروع کر دی۔ کافر ملکوں سے بھی مدد لے لی، بھارت و اسرائیل سے بھی مدد لینے میں شرم محسوس نہیں کی۔ اب کوئی ملا نہیں بولتا کہ سوائے اللہ کے کسی اور سے مدد مانگنا۔ جرم کر رہے ہو، ایک طرف کہتے ہو یہ زلزلہ اللہ کا عذاب ہے، تو جو اللہ کا عذاب ہے اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ سے مدد مانگ رہے۔ جلدی 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 پوری جلدی سے مجھے نتیجہ لینا ہے۔ پوری قوت علی مولا علی مولا علی مولا، پوری قوت سے میرے ساتھ ساتھ چلتے آنا، اس لیے کہ مجھے آخر کلام پہ بڑے اہم نتیجے دینے ہیں، اس لیے کہ من کنتوں کا پیغام پہلی منزل پہ نہیں سنایا جاتا، یہ آخری منزل پہ دیا جاتا ہے۔ جو چلے گئے وہ محروم رہ جائیں گے، لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ فیضیاب ہو کر جائیں گے۔ ایسے میں تمہیں اب غیر اللہ سے مدد مانگتے شرم نہیں آتی؟ نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہم علی والے ہیں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے، کل بھی تم سے کہتے تھے، آج بھی تم سے کہتے ہیں، جب ایک مقامی زلزلہ آیا تو تم نے اتنی دنیا سے مدد مانگ لی، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو پھر کس سے مدد مانگو گے؟ ایسے میں اگر تمہیں ابھی نہ پتہ چلا ہو
تو مکے کا کافر بھی جان گیا تھا، مکے کا مشرک بھی پہچان گیا تھا، اسے کسی نے تعلیم کر دیا تھا کہ کس سے مدد مانگنا زلزلے کے وقت، اس لیے کہ یہ بھی ماہ رمضان تھا اور یہ 29واں عام الفیل تھا، ایسے میں ابھی ظہور مولا میں 1 برس باقی تھا، ماہ رمضان میں اتنا شدید زلزلہ آیا کہ اہل مکہ گھبرا گئے، مکے کے رہنے والے پریشان ہو گئے، اور ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت سر کے بل گر پڑے، ایسے میں ان کے گھروں میں دراریں آ گئی، وہ گھبرا کے نکلے، انہوں نے دیکھا تو عجب منظر دیکھا کہ ہر ایک مکے والا باہر نکل آیا، ابو طالب کے گھر والے، ابو طالب وہ اپنے گھر سے برآمد نہیں ہوئے، آئے دروازے پر، کہا اے شیخ البطحہ، اے سید البطحہ، اے عرب و عجم کے سردار، زلزلہ اتنا شدید ہے کہ پاؤں ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو کہا اچھا زلزلہ آیا؟ کہا ہاں، مکے میں اتنا شدید زلزلہ ہے، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مدینے کے زلزلے کا بیان کیا تھا، کیا اب بھی ذہن میں نہیں گونجا؟ وہاں ہر ایک کے لیے زلزلہ آیا، ابو طالب کے بیٹے کے لیے نہیں آیا، یہاں ہر ایک کے لیے زلزلہ آیا۔ سید البطحہ کیا کریں خاتمہ کلام، اور جو آج لے جائے گا اپنے دامن کو فیضیاب ہو کر جائے گا۔ سید البطحہ کیا کریں، زلزلہ اتنا شدید ہے، کہا جب بھی شدید زلزلہ آئے تو تم آواز کیوں نہیں دیتے، یا ابا تراب ادرکنی، اے ابو تراب ہماری مدد کر۔ ابھی معرفت کی بلندیوں پہ لے جاؤں گا، یا ابا تراب ادرکنی، اے ابو تراب ہماری مدد کو پہنچ۔ ایسے میں آنے والوں نے پریشان ہو کے پوچھا من ہوا ابا تراب، کون ہے وہ ابو تراب؟ کہا ہوا ابنی، وہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کون سا بیٹا ہے؟ کہا ابھی آیا نہیں ہے، 1 سال کے بعد ظہور کرے گا، اور جو اپنے ظہور سے پہلے مدد کر سکتا ہو تو اس کے ظہور کے بعد یا علی مدد کہتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ تو کیجئے، کہا ہاں میں دعا کر دیتا ہوں، بس اب یہ دعا سن لینا، اگر وقت ہوتا تو یہ پورے عشرے کی محتاج ہے کہ اس دعا پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے۔ اور یہ علی کے بابا ابو طالب نے دعا کی، ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا اور بے اختیار آواز دی، الہی و سیدی، پوری توجہ، یہ ماہ رمضان کا زلزلہ علی کے ظہور سے پہلے، اور یہ علی کے بابا کی دعا، الہی و سیدی بمحمدیت المحمودیہ و بعلویت العلیاء و بفاطمیت البیضاء ارحم علی اہل التہامہ۔ اے بار الہا، تجھے محمودیت کی محمدیت کا واسطہ ہے، تجھے علویت کی علویت کا واسطہ ہے، تجھے فاطمہ بیضا کا واسطہ ہے کہ اہل تہامہ پر رحم کر، ان پہ کرم کر، اہل مکہ کے رہنے والوں پر اپنا دست شفقت نازل فرما۔ عجیب منظر فکر قبلہ، غور کرتے چلے جائیے گا کہ یہاں علی کے بابا کی دعا میں، خمسہ نجبہ میں، پنجتن پاک میں 3 نام موجود ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ پورے ایک عشرے کا محتاج ہے، اس لیے میں اب اس کی تشریح میں نہیں جاتا، ایک جملہ کہہ دوں گا، مشکل جملہ ہے لیکن تشریح کا بالکل موقع نہیں ہے۔
پھر جو علماء اور بزرگ ہیں وہ نوجوانوں کو سمجھا دیں گے، ان سے دریافت کر لیجئے گا۔ ان میں آپ کو عادی اس بات کے ہے نا کہ 5 نام ہوں یا 12 اور 14 نام ہوں، لیکن یہاں 3 نام لیے علی کے بابا نے، اور ان کی کنہ حقیقت کا واسطہ دیا۔ کیوں؟ حضور والا اس لیے کہ یہ جو کائنات اور آسمان و زمین ہیں، اس میں ہر ایک کی علت غائیہ ان ہستیوں میں سے کوئی ایک ہے۔ آسمانوں کی علت غائیہ ہے محمد مصطفیٰ، زمین کے بننے کی علت غائیہ ہے علی مرتضیٰ، اور ان دونوں کے وجود کی علت غائیہ ہے فاطمہ زہرا۔ اس لیے اسرار فاطمیہ میں یہ ہے۔ قصر بطول میں یہ جملہ کہتا چلوں، میں اس موضوع پہ اظہار خیال نہیں کر رہا، لیکن اسرار فاطمیہ میں ہے، یہ ایک سر ہے، ایک راز ہے، یہاں تک بات رکتی نہیں ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے حبیب تم نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لِمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر علی نہ ہوتے تو ہم تمہیں خلق نہ کرتے۔ اور ایسے میں ارشاد ہوا لولا فاطمۃ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اسی لیے حدیث قصہ میں نہ محمد مصطفیٰ سے تعارف ہے نہ علی مرتضیٰ سے تعارف ہے، جو علت غائیہ ہے اس سے تعارف ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، بآواز بلند صلوات۔ تو پھر کبھی پورے عشرے میں آپ سے بیان کروں گا حضرت ابو طالب کی یہ دعا۔ تو دیکھو، ابو طالب سے مدد مانگو تاکہ زمین کا زلزلہ رک جائے، اور وہ جو زمین سے یہ پوچھے کہ تجھے ہوا کیا ہے، جو بعد رسول پوچھ رہا ہے وہی قیامت کے بعد زمین سے پوچھے گا۔ لیکن بس میرے عزیزو، زلزلے آتے ہیں اور رک جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور تھم جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں، لیکن یہ مومنوں کے دل عجیب سرزمین ہیں کہ جن میں معصومین کے غموں کے زلزلے ایسے ہیں کہ 14 صدیاں گزر گئیں۔ یہ دلوں کی زمین لرزتی چلتی ہے، یہ دل لرزہ براندان رہتے ہیں۔ ہاں، وہ جس کا نام بھی زلزلے کو روکنے والا ہے، آج 19 رمضان کی سحر اللہ جانے کیسا زلزلہ آیا، اور کیا روایات میں تم نے نہیں پڑھا، کیا کتابوں میں تم نے نہیں دیکھا، کیا علماء سے نہیں سنا کہ جیسے ہی محراب مسجد میں ایک تلوار چمکی اور کسی کے سر مبارک پر آئی، ایسے میں محراب مسجد میں ایک آواز گونجی، بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ۔ جیسے ہی یہ آواز گونجی، جبریل نے ایک آواز دی، قد قتل امیر المومنین، اور کوفے میں زلزلہ آ گیا، اتنا شدید زلزلہ کہ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے بھائی کو آواز دی، حسن مجتبیٰ بابا مارے گئے۔ جبریل کی آواز آ رہی ہے، امیر المومنین قتل ہو گئے، کوفے میں زلزلہ آ گیا۔ ایسے میں آج کی یوم میں، آج کی سحر میں، آج کی فجر میں یہ زلزلہ آیا، اور ایسے میں عزیزان گرامی یہ وہ زلزلہ تھا جو زمین میں آیا، لیکن کوفے کے ایک چھوٹے سے گھر میں جو زلزلہ آیا ہے، اللہ جانے وہ زلزلہ کیسے رکے گا، اس لیے کہ ابھی حسن کے دل میں زلزلہ ہے، حسین کے دل میں زلزلہ ہے، زینب
زینب کے دل میں زلزلہ ہے، ام کلثوم کے دل میں زلزلہ ہے، ہر ایک کے دل میں عجیب قیامت کا زلزلہ ہے۔ نانا کا مدینہ نہیں ہے، پردیس ہے۔ بابا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں سوچنے والے کہ کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ بس ایسے میں جب 21 رمضان آئی، علی نے اس کا جواب دیا ہر ایک، بس ایسے میں جب 21 رمضان آئی، علی نے اس کا جواب دیا ہر ایک کو، ہر ایک کے سپرد کیا، ہر ایک کو ہر ایک کا سہارا بتایا۔ جب ایسے میں علی کو آخری لمحوں میں ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ کو اپنے قریب بلایا، اپنے قریب بلا کے حسن مجتبیٰ سے کہا بیٹا اپنے ہاتھ کھولو، اپنے ہاتھ کھولو۔ حسن مجتبیٰ نے اپنے دست مبارک کھولے، تمام اہل خانہ کو بلایا، ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا، آواز دیتے چلے حسن میرے بعد تم امام ہو، میرے لال اب فریضہ امامت تم پر ہے، اب تمہارے سپرد ہے یہ ذمہ داری، اب تم سنبھالو اس مسند امامت کو۔ ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹا ان کے حقوق سے خبردار رہنا، ان کے حقوق ادا کرتے رہنا، اب تم جانو اور یہ جانے۔ اور ایسے میں اسی گھر کے ایک گوشے میں ایک ماں ہے جس کے دل میں یہ زلزلہ ہے، جس کے دل میں یہ طلب ہے کہ علی نے ہر ایک کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ جانے میرے بیٹے کا قصور کیا ہے، اللہ جانے میرے بیٹے کی خطا کیا ہے، اللہ جانے میرے فرزند کا جرم کیا ہے کہ حسن کے ہاتھ میں میرے بیٹے کا ہاتھ نہیں دیا۔ دلوں کا حال جاننے والا علی بے اختیار ام البنین کے خیال کو پڑھ کے ایک مرتبہ آواز دی حسین میرے قریب آنا، آواز دی عباس میرے قریب آنا۔ حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ باقی دنیا جانے اور تو جانے۔ عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، کہا حسین تو جانے، عباس جانے، عباس تو جانے، حسین جانے، عباس تیرے حوالے، حسین تیرے حوالے۔ جس کا دل اب بھی نہیں تڑپا، جس کا کلیجہ اب بھی نہیں لرزا، جس کی روح میں اب بھی زلزلہ نہیں آیا، وہ ہاتھ ماتم کے لیے سینے پہ لے آئے۔ ایسے میں بیٹیاں ہیں وہ ایک گوشے میں سوچ رہی ہیں، بابا نے ہر ایک کا ہاتھ ہر ایک کے ہاتھ میں دیا۔ زینب سوچ رہی ہے میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں، مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا۔ ام کلثوم سوچ رہی ہے مجھے کسی کے حوالے نہیں کیا، اب کلیجہ تڑپے، ماتم کرتے آنا میرے ساتھ۔ ایسے میں ایک مرتبہ علی نے آواز دی اینا سجاد، اور کلیجہ تڑپے، اور کلیجہ تڑپے گا، اور کلیجہ تڑپے گا۔ اینا سجاد، میرا پوتا سجاد کہاں ہے؟ 2 برس کی عمر ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام کی۔ مولا نے اپنے قریب بلایا، زینب ام کلثوم کا ہاتھ سید سجاد کے ہاتھ میں دیا، کہا بیٹا حسن امت جانے تو جانے۔ حسین سے کہا بیٹا تو جانے، عباس جانے۔ سجاد سے کہا بیٹا تو جانے، پھوپھیاں جانے، بازار جانے، دربار جانے، شرابی کا دربار جانے، کا بازار جانے۔ اس لیے ہاتھ دیا، اس لیے ہاتھ دیا، سجاد کے ہاتھ میں دیا، زین العابدین کے ہاتھ میں دیا۔ سانس لے لو، سانس لے لو، ابھی ممبر نہیں چھوڑا، ابھی ممبر نہیں چھوڑا، قیامت کی منزل پہ لاؤں گا، ابھی ممبر نہیں چھوڑا۔ سجاد کے ہاتھ میں دیا۔ کیا ابھی تمہیں یاد نہیں آیا جب 28 رجب کو مدینے سے چلنے لگے، ہر ایک محمل میں سوار ہو گیا، ہر ایک ناقے پہ سوار ہو گیا، جب ہر ایک سوار ہو گیا اور اس کی باری آئی کہ جسے ناقے پہ سوار ہونا تھا، ایک مرتبہ حسین نے عباس کو آواز دی گھوڑا دوڑا کے دیکھنا، کوئی نامحرم نہ ہو، علی اکبر میرے لال گھوڑا دوڑا کے دیکھنا، کوئی نامحرم نہ ہو۔ ایسے میں عباس نے آواز دی اہل مدینہ اب وہ محمل میں سوار ہونے جا رہی ہے جس کی ماں کا جنازہ
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، قیامت کی منزل پہ لاؤں گا۔ ایسے میں آواز دی، ایسے میں آواز دی جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، رات کی تاریکی میں، اب وہ محمل میں سوار ہونے جا رہی ہے۔ اگر کوئی بلندی پہ ہے نیچے اتر آئے، کوئی چھت پہ ہے تو وہ اپنے گھر میں آ جائے، کوئی نامحرم راستے میں نہ ہو۔ آپ نے گھوڑا دوڑا کے دیکھا، پتھر دلوں سے گفتگو نہیں ہے، سنگ دلوں سے کلام نہیں ہے، جن کے کلیجوں میں زلزلہ آئے ان سے بات کر رہا ہوں۔ دور تک گھوڑا دوڑا کے دیکھا، کوئی نامحرم نہیں ہے۔ ایسے میں قناتیں لگا دی گئی، ایسے میں زینب کبریٰ اپنے بیت الشرف سے باہر نکلی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ناقے کے قریب آئیں، محمل کے قریب آئیں۔ فنظر الی یمینا و شمالا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا۔ عباس آگے بڑھے، اپنے زانوں کو زمین پہ رکھا، کہا آقا دادی، شہزادی، محمل میں میرا سہارا لے کے سوار ہو۔ علی کی علی بیٹی نے کچھ نہیں کہا۔ ایسے میں علی اکبر آگے بڑھے، کہاں بیٹھے ہو سائیوال والوں، کیا سن رہے ہو؟ علی اکبر آگے بڑھے، اپنا زانو زمین پہ رکھا۔ پھوپھی اماں بیٹا بنا کے پالا ہے، میں اپنا زانو زمین پہ رکھتا ہوں، آپ میرا سہارا لے کر محمل میں سوار ہو۔ ایسے میں زینب نے نہ عباس کا سہارا لیا، نہ علی اکبر کا سہارا لیا۔ حسین آگے بڑھے، کہا بہن اگر کسی کا سہارا پسند نہیں ہے، میں حسین اپنا زانو زمین پہ رکھتا ہوں، میرا سہارا لے کر محمل پہ سوار ہو، ناقے پہ سوار ہو۔ اللہ جانے کون سنے گا، اللہ جانے کون ہوش میں رہے گا، اللہ جانے کون بے ہوش ہوگا۔ ایسے میں زینب کبریٰ نے حسین کو دیکھا، آواز دی حسین، امام کی بیٹی ہوں، امام کی بہن ہوں، عالمہ غیر معلمہ ہوں، مجھے معلوم ہے کربلا میں کیا، معلوم ہے کربلا کے بعد کیا ہوگا۔ آج تو سب اپنا سہارا دے رہے ہو، مجھے معلوم ہے عباس راہ میں رہ جائے گا، علی اکبر بیچ مقتل میں رہ جائے گا، حسین تم بھی نشیب میں سو جاؤ گے۔ کربلا کے بعد کون ہوگا جو مجھے ناقوں پہ سوار کرے؟ آواز دی، اینا اینا سجاد، تو میرا وہ بھتیجا جو کبھی کوفے میں سوار کرے گا، کبھی شام میں سوار کرے گا۔ ایسے میں آواز دی، میرا وہ بیٹا کہ محمل